اور صدف بالآخر پچھتا ہی جاتی ہے۔ اس کو ابھی پچھتاوا ہونے لگا ہے کہ کاش میں بلال عبداللہ کے پروپوزل کو ریجیکٹ نہ کرتی۔ اس کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میں نے ہیرے کی تلاش میں پلاسٹک کا انتخاب کیا تھا۔ اب صدف یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ میں لاہور جاؤں گی اور اپنا اسائنمنٹ دوبارہ سے کمپلیٹ کروں گی۔ تو جب اس بات کا پتہ بلال عبداللہ کو چلے گا تو بلال کی تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، اس کو تو جیسے یقین ہی نہیں آتا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہمیشہ جب صدف اپنے فیصلے تبدیل کر لیتی ہے تو بلال کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ صدف کا کیا پتہ پھر سے اپنا ڈیسیجن چینج کر لیں۔ لیکن اب کی باری ایسا نہیں ہوگا کیونکہ صدف کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اب وہ عمار کے لیے پہلے کی جیسی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اور عمار جس کی کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ایک طرف وہ دانیہ کے بغیر بھی مرتا ہے اور دوسری طرف وہ صدف کے بنا بھی نہیں رہ سکتا۔ جب دانیہ اس کی کال ریسیو نہیں کرتی تو تڑپا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، لیکن جب صدف گھر میں نہیں ہوتی تو اس کے بنا بھی مرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش صدف واپس آ جائے۔ اب اس بندے کا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتا کیا ہے، جبکہ دانیہ جس نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کی اور جو ہر وقت اپنے گھر میں نائٹ سوٹ میں گھومتی پھرتی ہے، وہ تو جیسے خوش فہمیاں ہی اس نے پالی ہوتی ہے کہ عمار مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن عمار کو تو در حقیقت پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے محبت ہے تو کس سے اور پتہ نہیں کس کس سے۔ صدف نے اب طے کیا ہوتا ہے کہ اب میں سب سے پہلے اس سے مزہ چکاؤں گی جس کی وجہ سے میں بلال عبداللہ سے دور ہو گئی تھی، یعنی کہ حمشہ کی وجہ سے۔ حمشہ نے جو ہے صدف کو ورغلایا ہوتا ہے کہ وہ شرابی ہے، وہ بہت برا انسان ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اس وجہ سے صدف بلال سے ڈرتی تھی، اسی لیے اس نے بلال کی پروپوزل کو قبول نہیں کیا ہوتا اور عمار سے شادی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ حمشہ کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور صدف اب اس کو اشاروں میں کہے گی کہ تم نے جو کھیل کھیلے تھے اس کا تو مجھے پتہ ہے، اور اشاروں میں وہ اس کو کافی طنز کے تیر بھی مارے گی، جس پر بالآخر حمشہ کو یقین آ ہی جائے گا کہ یہ مجھے سنا رہی ہے۔ دوسری طرف صدف کا بھائی وہ بلال عبداللہ کو ساری سچائی بتا دے گا کہ ہمیں حمشہ نے ہی آپ کے بارے میں ورغلایا تھا اور اسی لیے ہم نے صدف کا رشتہ آپ کو نہیں دیا۔ بلال تو یہ بات سن کر بالکل آگ بگولا ہو جائے گا اور اسے صدف پر بہت زیادہ اور بھی پیار آئے گا، جبکہ حمشہ پر اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ اور آنے والے ایپیسوڈ میں عمار صدف پر ہاتھ بھی اٹھا لے گا، جس کے بعد صدف تو اب ہرگز عمار کے پاس نہیں جانے والی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں صدف عمار کو خلا کا نوٹس بھیج دے اور عمار تو جیسے پاگل ہو جائے گا اور دوبارہ دانیہ کے پاس چلا جائے گا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن اب کی بار دانیہ بھی اس کی بات نہیں مانے گی، کیونکہ دانیہ کو بھی اب کسی حد تک پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ عمار مجھ سے محبت بالکل بھی نہیں کرتا، بس صرف صدف کو جلانے کے لیے اور صدف کو تکلیف دینے کے لیے کہ وہ اس کے پاس واپس چلی آئے، اسی وجہ سے وہ صرف مجھے مہرہ بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ رہے تو پھر صدف کو جلن محسوس ہو، اور جب صدف اس کو تھوڑی سی گاز ڈالے تو وہ مجھے چھوڑ کے صدف کے پاس جائے گا اور پھر میں تڑپوں گی۔ عمار آخر میں نہ ادھر کھا رہے گا اور نہ ہی وہ ادھر کھا رہے گا، جبکہ صدف جو ہے اس کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ میں نے بلال عبداللہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ صدف سے سچی محبت کرتا ہے، وہ اب اس بات کا انتظار لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ کبھی تو وقت آئے گا جب صدف خود میرے پاس آ کر اس بات کا اقرار کر لے گی کہ ہاں، میں نے جو عمار کے بارے میں فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، اور آپ کے بارے میں نے جتنا بھی غلط سوچا تھا اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ بلال اس بات کا بھی بہت انتظار کرتا ہے کہ کب صدف میری زندگی میں لوٹ کے آئے گی، کیونکہ وہ صدف کو کسی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہنسی خوشی اور بہت ہی زیادہ چاہت سے قبول کرنے پر راضی ہوگا، بس صرف وہ صدف کا راستہ دیکھتا ہے کہ کبھی تو صدف دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ دوسری طرف حمشہ جو کہ ہر کسی کا ٹھیکہ اٹھا کے لیے پھرتی ہے، عمار کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوتا ہے، دانیہ کا اس نے لیا ہوتا ہے، جبکہ صدف کا اس نے لیا ہوتا ہے، اور بلال کا تو ویسے بھی اسی نے لیا ہوا ہے۔ اس کی ہر یہ ممکن کوشش ہوگی کہ صدف اور عمار کا گھر نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے صدف اور بلال کی راستے ہموار ہو جائیں گی، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ صدف بلال کے قریب جائے، جبکہ دوسری طرف اسے پوری طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ بلال میرا تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس ٹھو میں بیٹی ہوتی ہے کہ جب بلال عبداللہ دل سے سخت چوٹ کھائے گا تو پھر میرے ہی پاس آئے گا اور مجھے کہے گا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بلال جب بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے وہ تب بھی حمشہ سے کوئی مدد نہیں مانگتا،
بلکہ نشے کی حالت میں اس کو یہی کہتا ہے کہ میں صرف صدف سے محبت کرتا ہوں، جس بات سے جو ہمشہ ہے اس کے دل میں جو تھوڑی بہت امید کی کرن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب ہمشہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ کبھی بھی مجھ سے تو شادی نہیں کرے گا، ہاں البتہ صدف کا وہ ساری زندگی انتظار کرے گا۔ ڈرامے کا آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اسی طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔